وسیلہ ہے، جو ذریعہ ہے، جس کے تجربہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہی کے وسیلے سے ہم نجات اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا ہم نے اتنا زیادہ ایمان کے بارے میں سنا ہے کہ ہمارے لیے یا تو یہ بہت عام چیز ہو چکی ہے یا یہ بڑا غیر اہم عنوان بن چکا ہے کہ ٹھیک ہے ایمان کے وسیلے سے نجات ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے پاس اگر 2 فون ہو، ایک اینڈرائڈ فون ہو، بڑا اچھا ہو، اس کی اسکرین بڑی خوبصورت ہو، موبائل نیا ہو، اس کے سارے فنکشنز بڑے اچھے ہوں، اس میں ہر چیز بڑے اچھے سے کام کرتی ہو، لیکن اس کے اندر جو سم کارڈ ہے اس کے اندر بیلنس نہ ہو، کریڈٹ نہ ہو، اس کے متضاد میں آپ کے پاس ایک اور فون ہے جو نوکیا کا شروع میں آیا تھا، ہاں جی، جس کو 3310 کہتے تھے، وہ والا آپ کے پاس فون ہو، اس کو بھی آپ نے متعدد ٹیپوں سے جوڑا ہو، بڑی زیادہ ٹیپس لگائی ہو، اس کو جوڑا ہو، اور پھر اس کا ایک آدھا بٹن بھی بار بار دبانے سے کام کرتا ہو، پہلے نہ کام کرتا ہو، لیکن اس کے اندر جو موجود سم کارڈ ہے اس کے اندر بیلنس ہے، کریڈٹ ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے کسی اپنے کے ساتھ، ان دونوں میں سے کون سا فون آپ کے لیے کارآمد ہے؟ وہ فون ٹوٹا ہوا ہے، خستہ حالت میں ہے، شاید ہم اس فون کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں، لیکن ہم اس فون کے بارے میں ہمارے جذبات ہیں کہ وہ فون ہمارے کام کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کریڈٹ ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ہم سب بہن بھائیوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہوا کرتے تھے، اور میرے ابو کے پاس اتنا چھوٹا سا فون ہوتا تھا جس کو ہم بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس میں سے اورنج لائٹ نکلتی تھی، بڑا بیچارہ غریب سا فون تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کال کرنے کے لیے ہم سب اپنے ابو کے پاس جاتے تھے، اور میرے ابو کہتے تھے یہ میرا فون پی سی او ہے، یہ سارے خاندان کے لیے پی سی او ہے۔ لیکن دیکھیں، بے شک ہمارے پاس اینڈرائڈ فون تھے، لیکن رابطے کے لیے، کنیکشن کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے ہمیں اگر کسی فون کی ضرورت تھی تو اس فون کی ضرورت تھی جس کے اندر کریڈٹ تھا، جس کے اندر بیلنس تھا۔ بالکل ایسے ہی میرے عزیزو، مسیحی زندگی میں ایمان ایسا کریڈٹ ہے جو آپ کو نجات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جو آپ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ نجات تک رسائی کر سکتے ہیں، آپ نجات کو حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس رسائی ہے۔ اور بالخصوص آج اس واقعے میں جو اقتباس ابھی پڑھا گیا ہے، اس اقتباس میں باپ ابراہم کا ذکر ہوا ہے۔ سو ہم ابراہم کے ایمان اور اس کے واقعے کے ارد گرد رہتے ہوئے ایمان کے متعلق چند اہم چیزیں سیکھیں گے۔ ایمان کے بارے میں ابراہم کا ذکر کیا گیا ہے، ابھی جو اقتباس پڑھا گیا ہے رومیوں کا خط 4 باب کی 16 تا 25 آیت، اور اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ ابراہم کا ایمان کیسا تھا، اور ہم اسی کی مدد سے سیکھیں گے۔ اور یاد رکھیں، ابراہم ایمان کے وسیلے سے خدا کے حضور راست باز ٹھہرا۔ کلام مقدس فرماتا ہے ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہم ایمان کے بغیر خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ میرے عزیزو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم خدا کے حضور پسندیدہ ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کی زندگی سے خدا خوش ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے لوگ آپ سے ناراض ہیں، کتنے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، لیکن اگر خدا آپ سے ناخوش ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنے لوگوں کو اپنی زندگی میں خوش کر رکھا ہے، کتنے لوگوں کی خوشنودی آپ نے حاصل کی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور اگر ایمان کی بات کریں تو ہمیں 4 قسم کا ایمان بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ پہلا قدرتی ایمان ہے، نیچرل فیتھ۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اگر آپ اسٹاپ پہ جائیں گے تو آپ کو میٹرو بس مل جائے گی، آپ اس پر ٹریول کر سکتے ہیں۔ بچوں کو پتا ہے جب صبح اٹھیں گے تو ناشتہ بنا بنایا مل جائے گا، یہ ایک نیچرل فیتھ ہے۔ ہمیں پتا ہے ہم جاب کرتے ہیں تو مہینے کے آخر میں ہمیں سیلری مل جائے گی، یہ ایک نیچرل، یہ قدرتی ایمان ہے۔ پھر دوسرا جو ہمیں ایمان بائبل مقدس میں ملتا ہے وہ ہے روح القدس کا پھل، جسے ایمانداری کہا جاتا ہے۔ ہم ایمانداری سے زندگی گزارتے ہیں تو یہ پھل ہمیں روح القدس سے ملتا ہے۔ تیسرا جو ایمان ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے وہ روح القدس کی نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نعمت آپ کو آپ کی کسی بیماری کے وقت روح القدس عطا کرے، آپ کی زندگی میں کسی بڑی مشکل کے وقت روح القدس کو آپ کو نعمت اس وقت میں دے تاکہ آپ اس مشکل سے نکل سکیں، اس بیماری سے شفا پا سکیں۔ تو وہ ایک نعمت ہے جو آپ کے خاص وقت کے لیے عطا کی جاتی ہے۔ لیکن جس ایمان کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے نجات بخش ایمان۔
ایسا ایمان جو انسان کو نجات بخشے، ایسا ایمان جس کے وسیلے سے ہم نجات کو کیا کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم نجات کو اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں۔ اور آج کے اقتباس کو سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کی بہت سی ڈیفینیشنز بنائی جا سکتی ہیں، ایمان کے بارے میں بائبل سکولرز بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے اس کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے جو ایمان کی ڈیفینیشن سیکھیں گے وہ یہ ہے، خاص کر نجات بخش ایمان، حالات اور نتائج کو نظر انداز کر کے خدا کے کلام یعنی خدا کے وعدے، کیونکہ ابراہم کے ساتھ خدا نے کیا کیا تھا، وعدہ کیا تھا، سو ہم وعدہ ضرور اس میں مینشن کریں گے۔ خدا کے کلام یا خدا یعنی خدا کے وعدوں پر اعتماد کرنا کیا ہے، ایمان ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، نتیجے ان کے کچھ بھی ہوں، ہم جب خدا کے کلام یعنی اس کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کیا ہے، ایمان ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم آج ایمان کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ کو بہت سے ایسے مسیحی ملیں گے جو بڑی شکستہ زندگی گزارتے ہیں، ایسے مسیحی جو بڑے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ایسے مسیحی جو ہر وقت آپ کو بس حالی کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو ایسے مسیحی بھی نظر آئیں گے جو نہایت فتح مند ہیں، جو کامیاب ہیں، جو اپنے ایمان کی سپر کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ان دونوں میں فرق کس چیز کا ہے، ایمان کا فرق۔ ان میں کس چیز کا فرق ہے، صرف ایک لفظ ایمان کا، میں نے کہا حالات اور نتائج کو نظر انداز کر کے خدا کے کلام یعنی اس کے وعدوں پر اعتماد کرنا کیا ہے، ایمان ہے۔ اور آج ہم اسی ایمان کے متعلق سیکھیں گے۔ اور یہ جو ایمان ہے، یہ جو نجات بخش ایمان ہے، یہ ایمان یہ نہیں کہتا کہ خدا کر سکتا ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے خدا کرے گا، خدا یقیناً کرے گا۔ اور یہی ایمان ابراہم کا تھا۔ یہ ایمان خدا کے وعدوں پر شک نہیں کرتا، یہ ایمان خدا کی ذات پر شک نہیں کرتا، یہ ایمان جو جلاتا نہیں ہے، یہ نجات بخش ایمان خدا میں مضبوط ہر وقت بڑھتا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ آج ابراہم کے ایمان سے ہم سیکھنے والے ہیں، تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں، وہ ایمان جو ابراہم کا تھا، وہ ایمان اگر ہم اپنی زندگی میں تجربہ کر لیں تو ہم وہ حاصل کریں گے جو ابراہم نے حاصل کیا۔ آپ جانتے ہیں ابراہم نے کیا حاصل کیا، اس نے خدا کے فضل کو دریافت کیا، ابراہم نے راست بازی کو حاصل کیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے خدا کی نجات کو حاصل کیا۔ اور ابراہم کے اقتباس ہی سے ہم اپنے لیے ایمان کے متعلق چیزیں سیکھیں گے۔ اور ایمان کے متعلق ایک چیز ہو سکتا ہے، آپ لوگ سوچیں کہ ابھی شروع میں ایگزامپل دی کہ ہو سکتا ہے فون کافی خستہ حالت میں ہو، ٹوٹا ہو، تو اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بہت سے گناہ ہوں، ہمارے اندر بڑی خامیاں ہیں اور ہم گنہگار ہیں، کیا اس کے باوجود بھی ہم نجات پا سکتے ہیں؟ اس کا کانٹیکسٹ فرق ہے۔ میں یہاں پر اگر فون کی ایگزامپل دینا چاہتی ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے، جب آپ ابراہم کی کہانی پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، عہد عتیق میں جب ابراہم کی کہانی کو 12ویں باب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کو ایک بڑی خاص بات نظر آئے گی کہ ابراہم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات تھے، کچھ ایسے فیصلے تھے جو ابراہم نے ٹھیک نہیں لیے تھے، لیکن اس کہانی کا اور اس ایمان کے سفر کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب آپ اسی ابراہم کی مثالیں نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، جب اسی ابراہم کو نبیوں اور رسولوں نے یا مسیح یسوع نے نئے عہد نامے میں ڈسکس کیا، تو آپ جانتے ہیں کبھی بھی کہیں بھی کسی نے بھی ابراہم کی خامی کو ڈسکس نہیں کیا۔ ابراہم کو نئے عہد نامے میں جب بھی یاد کیا گیا، ایمان کے سورما کے طور پر یاد کیا گیا، اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا ہماری خامیوں میں نہیں، خدا ہمارے ایمان میں دلچسپی رکھتا ہے، خدا ہمارے ایمان پر دھیان رکھتا ہے کہ ہم کس قدر ایمان اپنی زندگی میں رکھتے ہیں۔ اور آج ہم ابراہم کی زندگی سے اس کے ایمان کے 4 ایسے پہلو سیکھیں گے جن کو ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے 1-2 پہلو آلریڈی آپ کی یا میری زندگی کا حصہ ہوں، لیکن آج ہم ان 4 پہلوؤں کے بارے میں سیکھیں گے کہ ایمان، وہ ایمان جو نجات بخشتا ہے، وہ ایمان جس کے وسیلے سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر کون سی 4 اہم چیزیں ہیں یا اس کے 4 پہلو ہیں جو اس ایمان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ ایمان خدا سے نجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ سو آپ لوگ ریڈی ہیں ان 4 نکات کو سیکھنے کے لیے؟ اوکے، پہلا نقطہ ہم آج سیکھیں گے، اور سب سے پہلا نقطہ جو بڑا دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان خدا کی بخشش ہے۔
پہلا نقطہ کیا ہے؟ ایمان جو ہے وہ خدا کی کیا ہے؟ آپ نے سوچا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ فضل جو ہے وہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے، لیکن ایمان بھی خدا کی بخشش ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایمان بغیر خدا کے ہمارے دلوں میں جنریٹ نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم خدا کے فضل کا پیغام نہیں سنتے، ہمارے اندر ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خدا ہے جو ہمارے اندر ایمان کو جنریٹ کرتا ہے، ہم خود سے ایمان کو جنریٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کی حالت میں ہم فطرتی طور پر مردہ ہیں۔ اسی لیے رسول افیسیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھتے ہیں، دوسرے باب کی پہلی آیت میں کہتے ہیں، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، مسیح یسوع کے بغیر ہم بیمار کمزور نہیں ہیں، مسیح یسوع کے بغیر ہم مردہ ہیں۔ اگر مسیح یسوع ہماری زندگی میں نہیں تو ہم کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ لیکن جیسے ہی خدا کے فضل کا پیغام، جیسے ہی خدا کے فضل کا اشتہار ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک ایمان ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میں نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کی ایگزامپل یوں ہی ہے، اگر یوحنا آباد اسٹاپ پہ ایک بہت بڑا بینر لگے کہ مہینے کا راشن فری ہے، اس بینر کو پڑھنے سے پہلے ہمارے پاس یہ تھاٹ یا یہ ایمان نہیں تھا کہ راشن فری مل سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم وہ بینر پڑھتے ہیں، ہم یہ جان جاتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو بھی بتاتے ہیں، سب کو یہ بات بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے بینر لگا ہے کہ فلاں جگہ سے آپ کو مہینے کا راشن فری ملتا ہے، اور جاتے ہیں لوگ لے کر بھی آتے ہیں۔ لیکن اس راشن کو حاصل کرنے کے لیے جو ایمان ہے وہ جانتے ہیں کب پیدا ہوا؟ جب وہ بینر پڑھا۔ اس سے پہلے کسی کے پاس نہ امید تھی، نہ ایمان تھا کہ راشن مل سکتا ہے۔ اسی طرح سے فضل کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، فضل کا جو اشتہار ہے جو آپ کو اس کتاب مقدس میں ملتا ہے، وہ آپ کے اندر ایمان کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے رسول کہتے ہیں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ یہ کلام ہے جو آپ کے اندر ایمان کو پیدا کرتا ہے، ایمان کو جنریٹ کرتا ہے، اور خدا کے کلام کی مدد سے ہی ہم ایمان کو تجربے میں لاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ ایمان پیدا ہوتا ہے، پھر ہم اس ایمان کے وسیلے سے خدا کے فضل کو اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں، پھر ہم نجات کا تجربہ کرتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایمان کو پریکٹس ہم نے ہی کرنا ہے۔ یہ ہے تو خدا کی بخشش، لیکن اس ایمان کو پریکٹس کس نے کرنا ہے؟ ہم نے ہی کرنا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہیں گے ابھی تو ہم نے سیکھا کہ ایمان خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ بالکل، یہ ہمیں ملتا تو خدا کی طرف سے، لیکن اس کو پریکٹس میں کون لاتا ہے؟ عمل میں کون لاتا ہے؟ انسان لاتا ہے، ہم لے کے آتے ہیں۔ میں اس کی ایگزامپل یوں دیتی ہوں، مثال کے طور پر ہوا کے اندر آکسیجن موجود ہے، سب آپ جانتے ہیں۔ سانس لینے کا عمل خدا کی ایک بخشش ہے۔ سانس لینے کا عمل کیا ہے؟ خدا کی ایک بخشش ہے۔ خدا نے ہمیں ہمارے بدن میں پھیپھڑے دیے ہیں، پھیپھڑے یا لنگس، تو ان کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سانس لیتے ہیں۔ اب ہوا میں آکسیجن موجود ہے، ہمارے جسم میں لنگس موجود ہیں، پھیپھڑے موجود ہیں، لیکن آپ سانس لینا روک بھی سکتے ہیں۔ آپ سانس لینا روک بھی سکتے ہیں۔ خدا کی بخشش موجود ہے، ہوا میں آکسیجن موجود ہے، بدن میں پھیپھڑے موجود ہیں، لیکن یہ سانس لینے کا عمل کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ایمان خدا کی بخشش ہے۔ جب خدا کے فضل کا پیغام ہمیں ملتا ہے تو اس ایمان کو عمل میں ہم لاتے ہیں۔ ہاں میں گنہگار ہوں، ہاں خدا کے فضل کا حقدار ہوں، مجھے خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میرے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یسوع کو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مصلوب کیا، اور میں اس کے کفارے کو قبول کرتا ہوں۔ آپ کو کلام سننے کے بعد یہ ایمان ملا، ایمان خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے۔ ڈی.ایل. موڈی 18ویں صدی کے نہایت عظیم خادم، وہ کہتے ہیں جب میں خدا کے حضور دعا کرنے بیٹھتا، میں کچھ بائبل ریڈنگ کرتا اور زیادہ دیر میں خدا کے حضور یہ دعا کرتا، خداوند مجھے ایمان دے، مجھے مضبوط ایمان دے، مجھے نجات بخش ایمان دے۔ وہ کہتے ہیں کئی دنوں تک میں یہ دعا کرتا رہا کہ خداوند مجھے ایمان دے، لیکن مجھے اپنے ایمان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، مجھے نہیں لگا کہ میرا ایمان مضبوط ہوا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، ایک دن میں نے رومیو 10ویں باب کی 17ویں آیت پڑھی کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر میں نے ایمان کے لیے دعا نہیں کی، پھر میں نے کلام کا مطالعہ شروع کیا، میں نے بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کیا۔
کہتے ہیں جتنا زیادہ میں نے کلام مقدس کو پڑھا اتنا زیادہ میں نے اپنے اندر ایمان کی قوت کو محسوس کیا، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ یہ خدا کا کلام ہے جو ہمارے اندر ایمان کی بخشش کو جاری کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہم آج سیکھیں گے ایمان کے تعلق سے ابراہم کی زندگی سے، اور وہ یہ ہے کہ جو نجات بخش ایمان ہے خدا کے فضل کو تجربہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خدا کے فضل کو حاصل کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے یا اس کو ریسیو کرتا ہے۔ لیکن ہم فضل تو موجود ہے، لیکن اس فضل کو ہم حاصل کیسے کرتے ہیں؟ ایمان کے وسیلے سے۔ کس کے وسیلے سے؟ ہم محض مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا وہ فضل ہماری زندگی میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتے ہم اس کی نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی نجات کا پلان موجود ہے، فضل موجود ہے، اس کی رحمت ہماری زندگیوں میں موجود ہے، لیکن صرف ایمان نہ لانے سے بہت سے لوگ خدا کے فضل سے محروم ہیں۔ بائبل مقدس میں اگر آپ متی کی انجیل 13ویں باب کی 58 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ مسیح یسوع کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہاں پہ لوگوں کی بے اعتقادی کی وجہ سے، کم ایمان کی وجہ سے مسیح یسوع نے وہاں پر بہت سے معجزے نہیں دکھائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایگزیکٹلی یہ ممکن ہے، کیونکہ کلام مقدس بتا رہا ہے لوگوں کے کم ایمان کی وجہ سے، ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے یسوع نے وہاں پر بہت سے معجزے نہیں دکھائے۔ آج بھی لوگ خدا کے فضل سے اس لیے محروم ہیں کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ محض ایمان لانے سے ہم خدا کے فضل کو اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، اس میں اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن میرے سے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہوں کہ میں چرچ اس لیے جاتا ہوں تاکہ میں نجات پاؤں، میں دعا اس لیے کرتا ہوں کہ میں نجات پاؤں، میں بائبل اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں نجات پاؤں، یا پھر میں اپنی کمائی میں سے 10واں حصہ دائیں کی اگر آپ دیتے ہیں اور نہیں دیتے تو دینا شروع کریں۔ اگر میں اپنی کمائی میں سے 10واں حصہ خدا کو دیتا ہوں تو میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ میں نجات پاؤں؟ نو۔ آپ چرچ اس لیے نہیں آتے کہ آپ نجات پائیں، آپ دعا اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نجات پائیں، آپ دائیں کی اس لیے نہیں دیتے کہ آپ نجات پائیں۔ آپ چرچ اس لیے آتے ہیں، آپ دائیں کی اس لیے دیتے ہیں، آپ دعا میں وقت اس لیے گزارتے ہیں، آپ کلام مقدس کو اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ آپ نجات یافتہ ہیں، آپ نجات پا چکے ہیں۔ ہمارے اعمال ہمیں نجات نہیں دیتے، لیکن جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو پھر ہم یہ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری نجات کا اظہار ہے۔ خدا جو ایمان ہم سیکھتے ہیں وہ ایمان کیا کرتا ہے؟ خدا کی بخشش ہے، اور یہی ایمان نجات بخش ایمان خدا کے فضل کو کیا کرتا ہے؟ تجربہ کرتا ہے۔ تیسری چیز جو آج ہم سیکھیں گے ابراہم کی زندگی سے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان خدا کی عظمت کا یقین کرتا ہے۔ ایمان کیا کرتا ہے؟ خدا کی عظمت کا یقین کرتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ اسی خط کی 17ویں آیت سے پڑھیں، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ ابراہم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ اب رسول یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے، اومنی پوٹینٹ، ہم جانتے ہیں ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس اقتباس میں دو بڑی خاص چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ رسول یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہم جب خدا پر ایمان لایا تو اس نے خدا کی عظمت کی دو چیزوں کو تجربہ کیا۔ پہلی یہ کہ وہ مردوں میں سے زندہ کرتا ہے، اور دوسری چیز جو ابراہم نے تجربہ کی وہ یہ تھی کہ خدا جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح سے بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں۔ آسان لفظوں میں خدا کچھ بھی نہ سے سب کچھ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسے پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور وہاں پہ پیدا ہونے کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ 12 استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کچھ بھی نہ سے۔
पैदा करना। यानी जब आपके खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया तो खुदा ने किसी मादे को लेकर जमीन आसमान को पैदा नहीं किया, बल्कि वहां पर कुछ भी नहीं था। और आपके खुदा ने जब हुक्म किया तो वहां पर चीजों ने वजूद पकड़ना शुरू किया, क्योंकि आपका खुदा कुछ भी ना से पैदा करने की कुदरत रखता है। अब रसूल ने ये दो बातें क्यों कही? रसूल का मतलब क्या है कि अगर वो ये बताना चाह रहे कि ईमान जो है वो खुदा की अजमत को तजर्बा करता है, इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं अब्राहम को जब खुदा ने औलाद का वादा किया, वो जब खुदा ने फर्स्ट से कॉल किया तो वो 75 बरस का था, उसके बाद वो 100 साल का था जब खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा। 100 साल अब्राहम 100 साल का था, उसकी बीवी सारी 90 से ज्यादा साल की थी। अब दोनों बूढ़े हैं, दोनों औलाद पैदा करने की उम्र से गुजर चुके हैं। वो दोनों हकीकत में औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। 18वीं आयत से पढ़िएगा। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप होगा। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहीम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ। अब रसूल ये बता रहे हैं अब्राहम की जिंदगी में दो चीजें थी। एक तो ये कि वो दोनों उम्र रसीला थे, वो दोनों ज़ईफ थे, और दूसरा ये कि उनके पास कोई चांस नहीं था कि उनके औलाद पैदा हो सकती थी, लेकिन वो खुदा पर ईमान लाया। अब्राहम ज़ईफ था, उसकी बीवी ज़ईफ थी, उनका तजर्बा ज़ईफ हो चुका था, चाहे वो पता नहीं 50-60 साल से शादीशुदा थे और इन 60 सालों में उन्होंने कभी औलाद होने का तजर्बा नहीं किया था। मैंने कहा अब्राहम ज़ईफ था, ज़ारा ज़ईफ थी, उनकी शादी ज़ईफ थी, उनके जज्बात ज़ईफ थे, उनकी ख्वाहिश ज़ईफ थी, लेकिन अब्राहम का ईमान ज़ईफ नहीं था। रसूल बताता है खुद तो बेचारा कमजोर था। ज़ईफ का मतलब है कमजोर होना, लेकिन वो अपने ईमान में कमजोर नहीं था। मेरे जो आप जज्बाती तौर पर कमजोर होंगे चल जाएगा, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर होंगे तो चल जाएगा, आप इखलाकी तौर पर भी कहीं कमजोर हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ईमान में कमजोर हुए तो लाल झंडी नजर आएगी। क्योंकि ईमान की मजबूती निजात बख्श, ईमान की मजबूती रास्तबाज के लिए निहायत जरूरी है। और अब्राहम ने ईमान के जरिए से इस बात का इजहार किया कि मेरा खुदा मुर्दों में से भी जिंदा करने की कुदरत रखता है, वो कुछ ना से भी पैदा करने की कुदरत रखता है। जबकि अब्राहम जानता था मेरी बीवी बूढ़ी है, वो बांझ है, अब औलाद पैदा नहीं हो सकती, लेकिन वो ईमान लाया कि खुदा ये कर सकता है, और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। उसका ईमान लाना उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और किस कदर खूबसूरत ईमान था। अब्राहम का निजात बख्श ईमान इस कदर मजबूत था कि उसने अपनी हालत पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी बीवी की हालत पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल पर ध्यान नहीं दिया, उसने, आप जानते हैं, उसने अपने मसाइल पर ध्यान नहीं दिया। उसने अगर ध्यान दिया तो खुदा के वादों पर ध्यान दिया, उसका ध्यान खुदा के वादों पर था। मेरे जीजो, आज हमारी जिंदगी में बड़े मसाइल हो सकते हैं, हो सकता है आप दुआ में खुदा से कहते हो खुदावन मेरी जिंदगी में बड़े मसाइल हैं, मेरी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं आपको इन हालात से लड़ने के लिए एक फार्मूला शेयर कर सकती हूँ, और वो ये है कि अपने प्रॉब्लम्स जो है अपने खुदा को मत दिखाएं। खुदावन ये देख, ये भी मसला है, ये भी मसला है, खुदावन मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है। अपने सारे मसाइल को इकट्ठा करें और उनसे कहें कि देख मेरा खुदा कितना बड़ा है, क्योंकि आपका खुदा अजीम है, आपका खुदा कुदरत वाला है। और अब्राहम ने उसे तजर्बा दिया, अब्राहम ने ईमान के वसीले से खुदा की अजमत को तजर्बा किया। क्या आज हम अपने ईमान के वसीले से खुदा की अजमत को तजर्बा करते हैं? याद रखें, जिन लोगों का ईमान कमजोर है उनका खुदा भी कमजोर है, जिन लोगों का ईमान छोटा है उनका खुदा भी छोटा है, लेकिन जो लोग अब्राहम जैसा ईमान रखते हैं उनका खुदा भी अजीम है, उनका खुदा बड़ा है, और उनका खुदा बड़े बड़े काम कर सकता है। खुदा की जात है जो चट्टान के माने मजबूत है, जो हर कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए ज़बूर नवीस 9वें ज़बूर की 10वीं आयत में कहता है, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे।
کون؟ جو تیرا نام جانتے ہیں. وہ جو تیرا نام جانتے ہیں وہ تجھ پر توکل کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ تیرے نام سے واقف ہے. وہ جانتے ہیں جو ہمارا خدا ہے یہوہ یری، یہوہ رافع، یہوہ نیسی ہے. وہ یہوہ شالوم، یہوہ شبوت، یہوہ مقدشین ہے. جو اس کے نام سے واقف ہیں وہ اس پر توکل کریں گے. وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا الوہیم ہے، وہ ایل ایون ہے، ایل علام، ایل شدائی، ایل روئی ہے. اس کے نام ہی اس کی پہچان ہے، اس کے نام ہی اس کی صفات کا بیان ہے. آج اگر آپ مایوس ہیں، آج اگر آپ نا امید ہیں، آج اگر آپ پریشان ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں خداوند کے کلام کے بہاف پر روح القدس آج آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے اور ابراہیم کی طرح آپ سے بھی کہہ رہا ہے خدا کے پاس آپ کے پاس بہتر امید ہے. خدا کے پاس آپ کے لیے ایک بہترین امید موجود ہے. آپ کو لگتا ہے میری زندگی میں بہت گناہ ہے، میں تو بہت برا انسان ہوں، میں اپنے گناہوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، میرے گناہ میری زندگی سے چھوٹ نہیں رہے. تو میں آپ کو بتاؤں کلام مقدس فرماتا ہے یسوع کا لہو ہمیں ہر طرح کے گناہ سے پاک کرتا ہے. یسوع کے لہو میں آپ کے لیے امید، یسوع کے لہو میں آپ کے لیے خوف ہے. آپ آج اپنے گناہوں کا اقرار کریں، آج مسیح یسوع کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو آپ نجات کا تجربہ کریں گے. اور یہ وعدہ بھی آپ کو کلام مقدس میں ہی ملتا ہے. اور ابراہیم نے ایمان کے وسیلے سے خدا کی عظمت کا کیا کیا؟ یقین کیا. اسے جانا کہ میرا خدا کیا ہے؟ عظیم ہے. میرا خدا کیا ہے؟ He is a great God. وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس عظمت ہے. اور ابراہیم نے اس عظمت کا تجربہ کیا. ایک انسانی امید ہوتی ہے جو بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہے، ایک الہی امید ہوتی ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں. اب ابراہیم کی جو انسانی امید تھی وہ ٹوٹ چکی تھی. اس نے کیا کیا؟ اپنی انسانی امید کو وہیں پہ چھوڑا، اپنے پرابلمز کو وہیں پہ چھوڑا اور اس نے الہی امید کا دامن تھام لیا. آج ہم میں سے کتنے ایماندار ہیں جو الہی امید کو تھامے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، جو اپنی امیدوں پر نہیں، جو اپنی مایوسی پر دھیان نہیں رکھتے، ان کا دھیان صرف اپنے خدا کی عظمت پر ہے. اور میں نے کہا ایک نجات بخش ایمان رکھنے والا شخص ہی خدا کی عظمت کا یقین کرتا ہے. کیا ہم خدا کی عظمت کا یقین کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ میرا خدا عظیم ہے؟ ابراہیم کی زندگی میں دو چیزیں تھیں جو بڑی ڈیفیکلٹ تھی اس کے لیے ایکسپٹ کرنا. پہلی بات، کیا میں اولاد پیدا کر سکتا ہوں؟ کیا میرے اولاد ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تھا اس کی زندگی میں. میں نے کہا نہ جانے 50 60 70 سالوں سے وہ میرڈ تھے، شادی شدہ تھے، لیکن ان کے پاس اولاد نہیں تھی. اور دوسرا، جب خدا نے اسے کہا کہ ابراہیم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور وہاں چل جا، میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے بڑی میراث دوں گا، میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے ایک نسل دوں گا. تو ابراہیم کے پاس دوسری جو امپاسبلٹی تھی وہ یہ تھی کہ کیا خدا سچ بول رہا ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں ان دونوں بڑے سوالوں کے باوجود ابراہیم خدا پر ایمان لائے. ان دونوں بڑے سوالوں کے باوجود ابراہیم نے کیا کیا؟ خدا پر ایمان لائے. تو پھر کیا ہوا؟ خدا کی عظمت کا جانتے ہیں اس نے کیسے تجربہ کیا؟ ایک بوڑھا شخص، وہ جس نے کئی سالوں سے بے اولاد ہونے کا تجربہ حاصل کیا تھا، بہت سی قوموں کا باپ بنا. ہاللیلویا. وہ شخص جو سوچتا تھا میرے کبھی اولاد نہیں ہوگی، وہ بہت سی قوموں کا کیا بنا؟ باپ بنا. اور نہ صرف وہ بہت سی قوموں کا باپ بنا، اس نے نجات کو بھی دیکھا. یسوع نے یہودیوں سے کہا تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور وہ خوش بھی ہوا. موریا کے پہاڑ پر ابراہیم نے مسیح کی قربانی کو دیکھا اور اس نے جانا کہ خدا بنی ہوئے انسان کے لیے ایک برہ مہیا کرے گا. چوتھا اور آخری نقطہ، ابراہیم کے پاس جو ایمان تھا، جو نجات بخش ایمان تھا، پہلی بات وہ خدا کی بخشش ہے، کیونکہ خدا نے ابراہیم کو بتایا کہ میں تجھے ایک میراث دوں گا، تجھے نسل دوں گا، تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. اس کلام نے ابراہیم کے اندر ایمان کو پیدا کیا. دوسری چیز، وہ ابراہیم جو تھا اس نے خدا کے فضل کو دریافت کیا، خدا کے فضل کو حاصل کیا. نہ صرف یہ بلکہ اس نے خدا کی عظمت کا یقین کیا. خدا نے جو کچھ وعدے کیے اس نے ان کا کیا کیا؟ یقین کیا. اس نے بلیو کیا کہ جو خدا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. چوتھا اور آخری نقطہ کہ جو نجات بخش ایمان ہے، جو مضبوط ایمان ہے، وہ خدا کے حکم کی تعمیر کرتا ہے. یہ نقطہ نہایت اہم ہے.
وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کے حکم کی کیا کرتا ہے؟ He obeys. وہ فرما برداری کرتا ہے. وہ ایمان جو ہمیں نجات دلاتا ہے، اسی ایمان کی یہ صفت ہے، اس ایمان کا یہ پہلو ہے کہ وہ خدا کی کیا کرتا ہے؟ فرما برداری کرتا ہے. وہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. آپ دیکھیں خدا نے ابراہیم کو کہا کہ اپنے وطن کو، اپنے ناطے داروں کو، اپنے سارے گھر بار کو چھوڑ اور وہاں جا جو جگہ میں تجھے دکھاؤں گا. بھی خدا نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی، خدا نے کوئی لوکیشن سینڈ نہیں کی، خدا نے کوئی گھر کا، محل کا نقشہ نہیں بتایا، زمین کا جو ہے نا وہ یہ نہیں بتایا کہ اتنا ایریا ہے ابراہیم جو تجھے ملے گا. خدا نے محض اتنا کہا کہ ان سب کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور ادھر جا، جو اس جگہ جا میں جو تجھے کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا. تو اب جانتے ہیں ابراہیم نے کیا کیا؟ نکل پڑا. کلام مقدس میں 12 باب میں لکھا اور ابراہیم نے چنانچہ خدا کا حکم مان کر خدا کے کہے کے مطابق وہ نکل پڑا. وہ وہاں پہنچ گیا. اس نے اپنے ساتھ اپنے بھتیجے لوط کو اور اپنی بیوی سارہ کو لیا اور وہ نکل پڑا. پھر خدا نے جب اس کو اولاد دی، اسحاق پیدا ہوا. اسحاق ابھی ٹین ایج میں ہی تھا. تو خدا نے ابراہیم سے کہا ابراہیم مجھے تیرے بیٹے اسحاق کی قربانی چاہیے. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے بنا سارہ کو بتائے، بنا کسی آرگیومنٹ، بنا کسی بھی نیگوشیشن کے، کوئی عذر پیش کیے بنا اسے اپنے بیٹے کو لیا، سامان لیا اور موریا کے پہاڑ کی جانب چل پڑا. اور یہ 2 اعمال تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ اس کا جو ایمان تھا وہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتا تھا. عبرانیوں 11 باب کی 8ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر، کیا کر کے؟ حکم مان کر وہ وہاں چلا گیا. اس نے خدا کے حکم کو مان لیا. آپ کو پتا ہے ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر کوئی پل بنتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس پل کو بنانے میں بڑا اچھا مٹیریل استعمال ہوا ہے، سیمنٹ اچھا ہے، سریے اچھے ہیں، سب کچھ بڑا اچھا ہے، انجینئر بھی بہت پڑھا لکھا تھا جس نے یہ پل بنایا ہے. وہ آپ کا یقین ہے کہ وہ پل مضبوط ہے، وہ برج مضبوط ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ یقین ہے. لیکن وہ یقین ایمان کا بنتا ہے جب آپ اس پل پر چل کر جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایمان ہے کہ یہ پل مضبوط ہے. جب آپ خدا کے وعدوں کو، اس کے کلام کو سنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں خدا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو یہ آپ کا یقین ہے. لیکن جب آپ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جب آپ اس کی فرما برداری کرتے ہیں تو وہ صرف یقین نہیں، وہ آپ کا ایمان بن جاتا ہے. اور یہی ابراہیم نے بھی کیا. اس نے جب خدا کے کلام کو سنا تو محض یقین نہیں کیا بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے عمل کیا. میرے عزیزو، ہماری زندگی میں کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں خدا مجھ سے توقع کرتا ہے، کتنے ایسے کام ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں، آپ کریں، ہم سب کریں، لیکن ابھی تک ہم نے نہیں کیا. تو میں آپ کو بتا دوں نجات بخش ایمان کا چوتھا اور اہم پہلو اور صفت یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم کی کیا کرتا ہے؟ تعمیل کرتا ہے. وہ فرما برداری کرتا ہے. اور اس میں 2 پہلو بڑے اہم ہیں، میں نے یہاں پہ لکھے ہیں. سب سے پہلا نقطہ، اور یہ میں نے ابراہیم کے کانٹیکسٹ سے، اس کے سیاق و سباق سے ہی لیے ہیں. پہلا نقطہ، ماضی کو ترک کرنا. جو پہلے کی زندگی ہے، اگر آپ نجات بخش ایمان کو تجربہ کرتے ہیں تو حکم کی تعمیل میں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اپنے ماضی کی زندگی کو کیا کرنا؟ ترک کرنا، اپنی پہلے کی زندگی کو چھوڑ دینا، اسے کنارہ کشی کرنا. اور دوسرا نقطہ، اس کے بعد جو کچھ آپ کا ہے اس پر خدا کا حق. خدا نے ابراہیم سے کہا ابراہیم ہم سب جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ بت پرست تھا، اس کا سارا خاندان بت پرست تھا. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ خدا نے جب ابراہیم سے کہا کہ اپنے وطن کو، اپنے ناطے داروں کو، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ، یعنی خدا اسے اس کے ماضی سے چھڑانا چاہ رہا تھا، خدا اس کو اس کی پرانی زندگی سے چھڑانا چاہ رہا تھا. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ماضی کو ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ماضی کو ترک کر دیا. دوسرا نقطہ، جب اس کو خدا نے اولاد بخشی تو خدا نے کہا ابراہیم مجھے تیرے بیٹے اسحاق کی قربانی چاہیے. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی. اس نے اپنے ماضی ہی کو ترک نہیں کیا بلکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی جانتا تھا کہ اس سب پر میرے خدا کا حق ہے. میرے عزیزو، آج ہم جب مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، کیا ہم نے اپنے ماضی کو ترک کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑا ہے؟ کیا ہم پہلے جو تھے، جو ہماری پہلے عادات تھی، جو ہماری پہلے حرکات تھی، جو ہمارے پہلے فیصلے تھے، کیا ہم نے ان کو چھوڑا ہے؟ اگر ابھی تک نہیں چھوڑا تو ہم نجات بخش ایمان کا تجربہ نہیں رکھتے.
ابھی تک ہم نہیں جانتے. اور اگر جو کچھ ہمارے پاس ہے ان سب چیزوں میں ہم ابھی تک خدا کو پہلا درجہ نہیں دیتے, اگر ہم خدا کو حقدار نہیں سمجھتے اپنے وقت میں, اپنی زندگی میں, اپنی ترجیحات میں, اپنے روپے پیسے میں, تو ابھی تک ہم نجات بخش ایمان کا تجربہ نہیں رکھتے. ابراہم نے اپنے اعمال سے اس چیز کو ثابت کیا. اس نے یہ نہیں کہا خدا صبح اٹھا تھا, خدا مجھے میرا تجھ پر ایمان ہے, بیٹھا ابھی بھی بتوں کی دکان میں, دوپہر ہوئی خدا میرا ایمان تجھ پہ ہے, اور پھر آنکھیں کھولی تو پھر بت بیچنے شروع کر دیے. ابراہم نے ایسا نہیں کہا کہ جب شام ہوئی دعا کی خدا میرا ایمان تجھ پہ ہے, اور ابھی بیٹھا اپنے باپ کے گھر میں ہے. ابراہم نے کیا کیا؟ اس نے اس ماضی کو چھوڑا, اس نے اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑا. اور جب خدا نے بیٹا مانگا تو کیا ابراہم نے کہا خدا 100 بیٹے بھی تجھ پہ قربان, لیکن اظہار نہیں. ہم ایسے کہتے ہیں, ہم لفظی ایمان کا اظہار کرتے ہیں. ابراہم نے خدا سے یہ آرگیومنٹ نہیں کیا کہ خدا تو نے مجھے آلریڈی بڑے عرصے بعد ایک بیٹا دیا ہے. اس نے اپنے ایمان کا یوں اظہار کیا کہ اس نے بنا کسی بحث کے, بنا کسی آرگیومنٹ کے, بنا کسی عذر کے, بنا کسی تاخیر کے اسی وقت اپنے بیٹے کو لیا, قربانی کے سامان کو لیا اور موریا کے پہاڑ پر نکل پڑا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے حکم کی تعمیل کرنے کو پہلی ترجیح دیتا. ہم بہت سے لوگ اس بات میں خطا کرتے ہیں, جب کبھی ہمیں ایمان کی بات سنائی جاتی ہے تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ جاتی ہے ایمان سے مراد محض لفظی اقرار ہے. ہاں میں ایمان لاتا ہوں, یسوع میرا نجات دہندہ, دیٹس اٹ. نو, آپ میرے ساتھ یعقوب کا خط نکال دیں. ہلیلویا, پریز. ہم کلوز کرنے والے ہیں, لیکن یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے, میں چاہوں کہ اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں. یعقوب رسول کا خط, پہلے میں اس کی 4 اگر آپ اس کے آپ کی بائبل میں آپ دیکھیں گے اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے ایمان اور اعمال. یعقوب کا خط, سوری, اس کا دوسرا باب, اور اس کے اوپر ہیڈنگ لکھی ہے ایمان اور اعمال. اب میں ایمان کی تصویر کو ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ جو دور سے صرف ایمان لگتا ہے, جب ہم اسے قریب کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. رسول 4ویں آیت میں لکھتے ہیں, اے میرے بھائیوں, اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ. اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایماندار ہوں لیکن اگر عمل نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے اسے کیا فائدہ. پھر 20ویں آیت پہ آئیے گا, رسول کہتے ہیں مگر اے نکمے آدمی, کیا تو یہ نہیں جانتا, یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے. آپ رسول اسی کانٹیکسٹ میں آئیں گے, اسی سیاق و سباق میں آئیں گے جس میں ہم ایمان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. 21ویں آیت, جب ہمارے باپ ابراہم نے, اب ابراہم کی بات آ گئی ہے, رسول کہتے ہیں جب ہمارے باپ ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا. وہ بتا رہے ہیں جب ابراہم اپنے بیٹے کو موریا کے پہاڑ پر قربان کرنے کے لیے لے گیا تو کیا حقیقت میں اس کا عمل, اس کی راست بازی نہیں تھی. اب ہم سوچیں کہ پولس رسول کہتے ہیں ہم صرف ایمان سے راست باز چاہتے ہیں. رسول نے کہا پیدائش 15 باب کی 6 آیت میں بھی یہی لکھا ہے, اور 4 باب کی 1 آیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. پولس رسول کہتے ہیں کہ ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرا. یعقوب رسول کہتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال سے راست باز ٹھہرا. کیا یہ دونوں رسول آپس میں کسی کانٹراڈکشن پر ہیں؟ کیا یہ کسی متضاد بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ کسی مخالف تعلیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ نو, ایکچولی دونوں ایک ہی تصویر کو واضح کر رہے ہیں. یہ دونوں رسول ایک ہی بات کو واضح کر رہے ہیں. پولس رسول جب کہتے ہیں ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو ہم خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں؟ ایمان کے وسیلے سے. لیکن جب وہ راست بازی کی گواہی, وہ نجات کا ثبوت کی بات آتی ہے تو پھر یعقوب رسول کہتے ہیں ان کے لیے اعمال ہونا ضروری ہے. یعقوب رسول کہتے ہیں کہ تم اپنے لفظی ایمان سے کہو کہ میں ایماندار ہوں, میں اپنے اعمال سے ثابت کرتا ہوں کہ میں ایماندار ہوں. دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے, یعقوب رسول جو بات ہم پر واضح کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے
पौलुस रसूल कहते हैं कि हम ईमान से नजात पाते हैं। कैसे नजात पाते हैं? ईमान के वसीले से हम खुदा के हुजूर रास्त बाज ठहराए जाते हैं। याकूब रसूल कहते हैं अमान। अब ये दो चीजें फर्क लगती हैं, याद रखिएगा। मैं इस चीज की तस्वीर को आप पर वाज़ेह करूंगी और इसको गौर से सुनेगा। हम ईमान और अमाल से रास्तबाज नहीं ठहराए जाते। ईमान और अमाल दोनों साथ में हमें रास्तबाज नहीं ठहराते। हमें जो रास्तबाज ठहराता है वो सिर्फ क्या है? ईमान। लेकिन इस ईमान का एक राज है जो बहुत से ईमानदारों को नहीं पता, और वो ये है कि जब हम ये ईमान लाते हैं तो ये ईमान हमारे अंदर अमाल को पैदा करता है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि जब हम ईमान ले आते हैं तो ये ईमान हमारे अंदर अमाल को पैदा करता है? आप मेरी मदद कीजिएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बाइबल में लिख दिया है कि वो ईमान लाया और उसे रास्तबाज ठहरा दिया गया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आपके पास क्या सबूत है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया? किसी के पास है तो आप जरूर शेयर कीजिए। किसी के जहन में आता है कि आपको कैसे पता कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया? एग्जैक्टली। और कोई हमें कैसे, मैं जब अब्राहम के वाक़े को पढ़ती हूँ मुझे कैसे पता चलता है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया? क्या महज लफ्जी ईमान था? नो, खुदा ने कहा अब्राहम अपने नातेदारों को छोड़ दे। What did he do? उसने एक्शन किया, उसने अमल किया। वो ईमान खुदा पर लाया कि जो खुदा कह रहा है वो ठीक है, लेकिन उस ईमान का इजहार आपको अब्राहम के अमाल से नजर आएगा। क्या आप समझ गए इस बात को? जिस ईमान से हम निजात पाते हैं, याद रखें वो ईमान हमारे अंदर अमाल को पैदा करता है। क्या करता है? अब्राहम खुदा पर ईमान लाया कि खुदा मुर्दों में से जिंदा करने की कुदरत रखता है। अब्राहम खुदा पर यह भी ईमान लाया कि खुदा कुछ भी ना से भी पैदा करने की कुदरत रखता है। इसका हमें सबूत क्या मिलता है? अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, मोरिया के पहाड़ पर ले गया, क्योंकि वो जानता था खुदा अगर मुझे इतने बुढ़ापे में औलाद दे सकता है तो खुदा इसहाक को जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। तो आप जानते हैं क्या हुआ? अब्राहम इसहाक को जिंदा वापस लेकर आया। हालेलुया। ये उसके अमाल थे। और मैं अमाल पर इसलिए थोड़ा एम्फसाइज कर रही हूँ ताकि हम किसी भी कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि महज मुंह से कहकर नजात नहीं है। रसूल कहता है कि जिस ईमान के साथ अमाल ना हो, क्या वो हमें नजात बख्श सकता है? वो ईमान नहीं। अगर हमारे अंदर ईमान है तो वो हमारे अंदर अमाल को भी पैदा करेगा। अगर हमारे अंदर ईमान है वो हमें तब्दील करेगा। खुदावंद के खादिम कहते हैं अगर आपका ईमान आपको नहीं तब्दील कर रहा तो आपको अपने ईमान को तब्दील करने की जरूरत है। There is something wrong। अपने आप को परखो, ईमान पे हो के नहीं। अगर मेरा ईमान मेरे अंदर से मेरी पुरानी फितरत को निकालने में कामयाब नहीं हो रहा, अगर मेरा ईमान मेरे अंदर से हसद को निकालने में नाकाम है, अगर मेरा ईमान मेरे अंदर से लालच को निकालने में नाकाम है, अगर मेरा ईमान मेरे अंदर से गाली गलौज लड़ाई झगड़े को निकालने में नाकाम है, तो फिर मुझे जानने की जरूरत है क्या मैं ठीक ईमान पर खड़ा भी हूँ कि नहीं। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। देखो सब कुछ नया होगा, पुरानी चीजें जाती रही। यू विल नेवर बी द सेम। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मुझे खुशी होती है जब मेरे बारे में कहता हमना पहले जैसी नहीं रही, तो मैं समझ जाती हूँ मैं ठीक ट्रैक पर चल रही हूँ। क्योंकि मसीह का ईमान, नजात बख्श ईमान हमें पहले जैसा रहने नहीं देता। लास्ट टाइम हमने आखिर में सीखा था कि हम महज ईमान से नजात पाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमने आखिर में ये बात कही थी, फिर चाहे वो कोई ज़काई मसूल लेने वाला ही क्यों ना हो, वो नजात पाएगा क्योंकि वो यीशु पर क्या लाया है? ईमान लाया है। फिर वो चाहे सामरी औरत ही क्यों ना हो, चाहे वो कितनी गुनहगार ही क्यों ना हो, जब वो मसीह यीशु पर ईमान ले आती है तो वो नजात पा लेती है। फिर वो चाहे कोई सामरी कोड़ी ही क्यों ना हो, जब वो मसीह यीशु पर ईमान ले आता है तो वो नजात पा लेता है। चलिए आइए हम ज़काई की उस पिक्चर को थोड़ा वाज़ेह करते हैं। जब ज़काई मसीह यीशु पर ईमान लाया तो मसीह यीशु को देखने की कोशिश की, यीशु को जानने की कोशिश की। गूलर के दरख्त पर चढ़ गया ताकि मैं यीशु को देख सकूं। यीशु ने कहा ज़काई नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। जब यीशु ज़काई के घर गया और ज़काई के ईमान का इजहार क्या था?
زکئی نے اعلان کیا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، کیونکہ زکئی لالچی تھا، دولت مند ہونا چاہتا تھا، اس کے دل میں دولت کا لالچ تھا۔ جیسے ہی وہ ایمان، نجات بخش ایمان زکئی کے دل میں آیا، وہ اس کے اندر ایسے اعمال پیدا کرنے میں کامیاب ہوا کہ زکئی نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق لیا ہے تو 4 گنا واپس کروں گا۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات ہے۔ There was action۔ اس ایمان نے زکئی کو ایکشن کرنے پر مجبور کیا، اس ایمان نے زکئی کو عمل کرنے پر مجبور کیا۔ سامری عورت اس وقت پانی بھرنے آئی جب اسے کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا، وہ چاہتی تھی مجھے کوئی نہ دیکھے، معاشرے میں عزت نہیں تھی، لوگ اسے گنہگار سمجھتے تھے، بری عورت سمجھتے تھے، اور وہ چاہتی تھی میں کسی کو فیس نہ کروں۔ جب یسوع سے ملاقات ہوئی، وہ جان گئی کہ یہی وہ یسوع ہے جس کے ہم انتظار میں ہیں، یہی وہ نجات دے گا۔ تو آپ جانتے ہیں وہی عورت کیا کرنے لگی؟ اس کے ایمان کا اظہار اس کے اعمال سے ہوا۔ وہ شہر میں جا کر اونچی اونچی پکارنے لگی کہ دیکھو مجھے مسیحا مل گیا ہے۔ اب اسے وہ شرم نہیں رہی، کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان جو آپ کو نجات بخشتا ہے وہ آپ کی زندگی میں اعمال کو جاری کرتا ہے، وہ آپ کے اندر اعمال کو پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں نجات یافتہ ہوں، میں مسیح یسوع پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن میں دکھاوا نہیں کرنا چاہتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جب منہ میں املی رکھتے ہیں تو آپ کے منہ کے کیا کیا اینگل بنتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ آپ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ جب آپ کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھتے ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی گردن مروڑ لیتے ہیں اپنی، کیوں؟ دیر از سم تھنگ جو آپ کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب نجات بخش ایمان آپ کے دلوں میں جگہ لے گا، آپ کے اعمال اپنے آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کرنا بردار ہے۔ وہ ایمان جو ہمیں نجات بخشتا ہے وہ خدا کی بخشش ہے۔ وہ ایمان جو ہمیں نجات بخشتا ہے، جس کے وسیلے سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں، وہ خدا کے فضل کو حاصل کرتا ہے۔ وہ ایمان جس کے وسیلے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، وہ ایمان خدا کی عظمت کا یقین کرتا ہے۔ آخر میں بڑا اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان لا چکے ہیں، اگر ہم نجات بخش ایمان کا تجربہ رکھتے ہیں، تو ہم خدا کی فرما برداری کریں گے۔ خدا آج کے پاک کام کے وسیلے سے ہم سب کو دیں گے۔ اور یقیناً ہم سب سیر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور اس کے کلام کی شکر گزاری کریں گے۔ ہم سب انڈیویجلی طور پر آج جو ہم نے برکتیں پائی ہیں ان برکتوں کا اقرار کریں گے اور خدا کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں آج ایمان کے حقیقی پہلو سے واقف کیا ہے کہ ہمارے اندر کیسا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ خدا عظیم مہربان خدا، لشکروں کے رب، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خداوند تیری خادمہ کے لیے جنہیں خداوند تو نے خوب استعمال کیا ہے، اپنے جلال کے لیے، اپنے خداوند کلام کے لیے تو نے خوب استعمال کیا اور اپنے کلام کے بھید خداوند ایمان کے اس بھید کو اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ خداوند التجا کرتے ہیں یہ کلام تیرے لوگوں کے دل کی زمینوں میں خداوند چھڑ پکڑنے والا ہو اور خداوند 100 گنا پھل لانے والا ہو، اور خداوند اس کلام کو اپنی زندگی میں اپنانے